کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اذا اکل احدکم طعاما فلیقل اللہم بارک لنا فیہ وابدلنا خیرا منہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص کھانا تناول کرے، کھانا کھائے، تو اسے چاہیے کہ وہ یہ کہے کہ اے میرے اللہ، ہمیں اس کھانے میں برکت عطا فرما اور ہمیں اس کا بہترین بدل عطا فرما، یعنی اپنی طرف سے ہمیں ہمارے اس کھانے میں، ہمارے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ اور فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام نے، وَإِذَا شَرِبَ لَبَنًا فَلْيَقُلْ اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ فإنہ لیس شیئا یجزئ من الطعام والشراب الا اللبن۔ آپ نے الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم دودھ پیو تو اس وقت بھی یہ دعا کیا کرو کہ اے ہمارے رب، ہمیں اس میں برکت عطا فرما اور ہمارے دودھ میں زیادتی فرما، ہمارے دودھ میں زیادتی ہو، اس میں برکت ہو، یہ کبھی ختم نہ ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس لیے کہ دودھ کے بعد یہ دعا مانگا کرو کہ یہ ایسی نعمت ہے دودھ کہ یہ کھانے کا کام بھی کرتا ہے اور یہ پینے کا کام بھی کرتا ہے۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کھانے کی جگہ پر بھی استعمال ہوتا ہے اور مشروب کے طور پر بھی پیا جاتا ہے۔ اس کے دو خاصے ہیں کہ ایک تو یہ ایک قسم کا یہ کھانا ہے اور ایک قسم کا یہ مشروب ہے، اور اس جیسی نعمت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا میں نہیں ہے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب دودھ پیو تو اس کے بعد یہ دعا کیا کرو، اللہم بارک لنا فی وزدنا من، اے ہمارے رب ہمیں اس میں برکت عطا فرما اور ہمارے دودھ میں زیادتی فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ دعا کرو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کھانے میں، تمہارے پینے میں، تمہارے مشروب اور دودھ کے اندر اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے گا، اور قحط سالی سے تم بچے رہو گے، آٹے کے بحران سے بھی بچ جاؤ گے۔ آج یہ چیز نہیں مل رہی جی، آج فلاں چیز نہیں مل رہی جی، لوگ بھوکے ہیں، کھانے کی چیزیں کم پڑ گئی ہیں، تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے رہیں، ہر ایک نوالے کے بعد ہم اپنے رب کا شکر کریں اور اپنے رب سے برکت کی دعا کریں اور اپنے رب سے یہ دعا مانگے کہ اے ہمارے رب ہمارے اس کھانے میں برکت دے، ہماری روٹی میں برکت دے، ہمارے دودھ میں برکتیں دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور برکتیں عطا فرمائے گا۔ آج کیونکہ ہم نے امیدیں لگا لی، اپنے رب کو ہم نے چھوڑ دیا اور دنیا داروں سے امیدیں لگا لی ہیں۔ ہماری امید ہے کہ فلاں صاحب آئیں گے حکومت کے اندر تو ہمارے معاملات حل ہو جائیں گے، مہنگائی ختم ہو جائے گی اور پاکستان جو ڈوبتا چلا جا رہا ہے وہ ایک دم ترقی پذیر ہو جائے گا۔ ہر ایک شخص کا یہ ذہن ہے، کوئی کہتا ہے کہ فلاں صاحب آئے گا، کوئی کہتا ہے فلاں صاحب آئے گا۔ ہم نے اپنے رب سے لو لگانا ہی چھوڑ دیا، رب کو ہی بھول گئے۔ کاش کہ اگر جتنا محبت، جتنا تعلق ہمارا ان دنیا دار لوگوں کے ساتھ ہے، اگر اس سے کئی گنا کم بھی اگر ہمارا تعلق اپنے رب کے ساتھ ہوتا تو خدا کی قسم ہمیں آج جو دن ہم دیکھ رہے ہیں یہ دن ہمیں کبھی نہ دیکھنے پڑتے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم کھانا کھانے کے بعد ہوتا کیا ہے کہ ڈکاریں مارتے ہوئے وہ اٹھ کر جا رہے ہیں جی، کھانے کے اندر ثواب بھی نکال دیا اور وہ جا رہے ہیں، کوئی شکر نہیں ہے، کوئی الحمدللہ نہیں ہے، کوئی دعا پڑھنا نہیں ہے، تو پھر کھانے میں بے برکتی ہوگی۔ تو بے برکتی کس چیز کا نام ہے؟ آج دیکھیں ہر چیز ویسے بہت زیادہ ہے، کثیر مقدار کے اندر ہر چیز پائی جاتی ہے، لیکن پھر بھی لوگ ناشکرے بنے ہوئے ہیں، اور اس ناشکری کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے کہ ہر چیز زیادہ ہونے کے باوجود بے برکتی ایسی ہوتی ہے کہ جتنے بڑے بڑے تاجر ہیں وہ ہر چیز کا سٹاک کر لیتے ہیں،
لوگ پریشان ہیں. آج بھی دیکھیں جا کر بازار میں آپ کو پتہ چلے گا کافی چیزیں جی دکاندار بھی بیچارے رو رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں چیزیں پیچھے دے ہی نہیں رہے. صرف کھانے کی نہیں، ہر قسم کی چیزیں. وجہ کیا ہے کہ ہم اللہ کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں، اپنے رب کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں، لیکن کبھی بھی ہم اس نعمت کے بعد، یعنی اکثریت ہماری یہ ہے، نعمتیں کھانے کے بعد اپنے رب کی، ہم نے رب کا شکر نہیں کیا کبھی، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پھر ناراضگی ہوتی ہے اور بے برکتی پھر آ جاتی ہے. اس لیے پیارے بھائیوں، بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے کھانے میں، آپ کے دودھ میں، آپ کے مشروبات میں، آپ کے پانی میں برکتیں ہوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو آپ کو چاہیے کہ کھانا کھانے کے بعد اپنے رب کی بارگاہ میں اس انداز سے دعا کیا کریں کہ اللہم بارک لنا فی وزدنا من. یہ دعا جب آپ کریں گے اور الحمدللہ کہیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے کھانے پینے کی اشیاء کے اندر برکتیں عطا فرمائے گا. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ حدیث پاک روایت فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا اکل احدکم طعاما فلا یمسح یدہ بالمندیل حتی یلعقها او یلعقها. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھائے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو کسی رومال کے ساتھ صاف نہ کرے یا کسی ٹیشو کے ساتھ صاف نہ کرے جب تک کہ وہ اپنی انگلیاں خود چاٹ نہ لے یا چٹوا نہ لے، یعنی خود چاٹ لے یا گھر میں ایسا فرد ہے جیسا کہ اولاد ہے کہ والدین کی انگلیاں چاٹے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، اس میں برکت ہے اس میں. تو جب تک ایسا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا نہ کر لیں، اس وقت تک کسی رومال سے، کسی کپڑے سے ہاتھوں کو صاف کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ ہاں انگلیاں چاٹنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر آپ اگر ہاتھ دھونا چاہیں دھو لیں، رومال سے صاف کرنا چاہیں، ٹیشو سے صاف کرنا چاہیں، کسی بھی چیز سے پھر صاف کر لیں تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تک کہ اپنے ہاتھوں کو، کہ اس میں بھی جب یعنی جو انگلیوں پر کھانا لگا ہوا ہے یہ کھانا ضائع ہو جائے گا، جو کھانے کی اثرات انگلیوں پر موجود ہیں یہ ضائع ہو جائیں گے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا ایک اور فرمان ہے جس کے اندر یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے لوگو تم نہیں جانتے کہ کھانے کے کس حصے میں برکت تھی، کھانے کے کس ذرے کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے، اس میں برکت رکھی ہے، تمہارے پیٹ کی توانائی کس کھانے کے حصے میں رکھی ہوئی ہے. اس لیے کہ کھانا ضائع نہ کرو، کھانے کی عزت اس انداز میں کرو کہ تمہارے ہاتھوں پر بھی جو لگا ہے، انگلیوں پر لگا ہے، اسے بھی چاٹ لو. یہ سنت بھی ہے اور تمہارے لیے باعث برکت بھی ہے اور باعث شفا بھی ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے یہ ساری چیزیں ثابت ہیں. تو ہمارے ہاں تو سسٹم بھی بہت عجیب ہو گیا کہ آج ہم اتنا کھانا ضائع کرتے ہیں، اتنا زیادہ ضائع کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ کھانے میں برکت ہو. کیسے ہو؟ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے جسم میں بیماریاں طرح طرح کی آ گئیں. کیا خبر کہ جو کھانا ہم نے ضائع کر دیا ہے، جو پلیٹ میں لگا رہا ہے یا پلیٹ میں جو ہم نے چھوڑ دیا ہے اور پتہ ہے کہ یہ پھینک دیں گے، وہ جو ضائع کیا کیا پتہ اسی میں شفا ہو، اسی میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کی برکت رکھی ہو، اسی میں اللہ تعالیٰ نے توانائی رکھی ہو. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنی انگلیاں تک بھی چاٹ لو، کہ یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے. ہمارے ہاں کچھ لوگ اس کو معیوب بھی سمجھتے ہیں کہ جی اچھا نہیں لگتا، یہ ہے وہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کو معیوب سمجھنا یہ بہت بڑا معیوب ہے. بلکہ بسا اوقات سنت کو معیوب سمجھنا، سنت کو حقیر جاننا، یہ ایمان کے لیے بھی خطرے کا باعث بن جاتا ہے.
اس لیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سنت کا بھی خیال رکھا کریں. کھانا کھانے کے بعد انگلیاں اگر چاٹیں تو کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ سنت ہے اور اس میں برکت ہی برکت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اذا سقطت لقمۃ احدکم فل یمت عنها الاذى ولیأکلها ولا یدعها للشیطان. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی شخص کے ہاتھ میں سے لقمہ گر جائے، کھانے کا لقمہ گر جائے یا کھانے کا کوئی ذرہ گر جائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو چاہیے کہ اس سے جو مٹی لگ گئی یا جو گرد و غبار اس کو لگ گئی ہے تو اسے صاف کر لیں اور صاف کرنے کے بعد اسے کھا لیں. آپ نے الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلْيَأْكُلَهَا، صاف کرنے کے بعد اسے کھائیں. اور یہاں پر تاکید کے ساتھ لام تاکید کا ارشاد فرمایا کہ کھائیں، ضرور کھائیں اسے، اور فرمایا کہ اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑیں، کہ جو لقمہ گر جائے، جو کھانا گر جائے، آپ نے الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ شیطان کا حصہ بن جاتا ہے. شیطان اسے آ کر کھاتا ہے، شیطان جب کھاتا ہے تو وہ توانا ہو جاتا ہے اور پھر آ کر وہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شیطان کو بھوکا رکھو، شیطان کو کھانا نہ کھلاؤ، اس کے لیے کھانا نہ چھوڑو. اگر کوئی گر جاتا ہے لقمہ تو اسے اٹھاؤ، اگر گرد و غبار نہیں لگا تو ٹھیک ہے، گرد و غبار لگ گیا ہے، مٹی لگ گئی ہے، اسے صاف کرو، اسے جھاڑو اور کھا لو. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، خود آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا کئی مرتبہ ہمارے معاشرے کے اندر، اگر کوئی بچہ کوئی چیز کھا رہا ہے، کوئی فروٹ کھا رہا ہے یا کوئی اس طرح کی چیزیں، کہ میں اپنی مشاہدے کی بات کر رہا ہوں کہ پورا سیب مائیں والدین گرا دیتے ہیں کہ نہیں جی گر گیا جی، خراب ہو گیا، اسے پھینک دے بیٹا. حالانکہ مٹی لگی ہے، مٹی نہ پاک ہے، نہ نجس ہے، نہ اس میں کوئی خرابی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر لگ گئی مٹی تو اسے صاف کر لیں، اس کے بعد اسے تناول کریں، کھائیں، شیطان کے لیے نہ چھوڑیں. اور فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ وَلْيَسَلَتْ أَحَدُكُمْ صُحْفَةً، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تمہیں چاہیے، تم میں سے ہر ایک شخص کو چاہیے کہ اپنے برتن کو، اپنے کھانے کے پیالے کو، پلیٹ کو اچھی طرح سے صاف کرے. فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمْ تَكُونُ الْبَرَكَةُ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس لیے کہ تم میں سے کوئی شخص نہیں جانتا کہ کس کھانے کے حصے میں برکت ہے، اس لیے کھانا ضائع نہ کریں. کھانے کا ایک ذرہ بھی ضائع کرنے کی اجازت ہمارے دین نے نہیں دی ہے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من تتبع ما یسقط من السفرہ غفر لہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص دسترخوان پر کھانے کے ذرات کو ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے اور وہ کھا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے، اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. کھانے کی تلاش کرتا ہے یعنی گر گئے اور پھر ڈھونڈ کے کھاتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا برکت کے ساتھ ساتھ ایک یہ برکت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، وہ اپنے گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے. یہ دسترخوان سے ذرات اٹھا کر کھانے کا اجر ہے، ثواب ہے، جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. اور ایک اور حدیث پاک کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا وضعت المائدۃ فلیأکل الرجل مما یلیہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دسترخوان پر بیٹھنے کے آداب بیان فرمائے کہ جب تم میں سے کسی کے پاس دسترخوان بچھایا جائے، اسے چاہیے کہ جب وہ کھانا کھائے تو اپنی ہی طرف سے کھائے، یعنی جب ایک ہی برتن میں اگر کھا رہے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی ہی جانب سے کھائے، دوسرے کی جانب سے ہاتھ نہ مارے. یہ کھانے کے آداب میں سے ہے، یہ سنت میں سے ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ولا یأکل مما بین یدی جلیسی ولا من ذروۃ القصع. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور نہ کوئی شخص
اپنے ساتھ میں بیٹھنے والے کے سامنے کے حصے سے کھائے، اور نہ ہی اپنے جس برتن میں سے کھا رہے ہیں نہ ہی اس کے درمیان میں سے کھائے، بلکہ صرف اپنی جانب سے کھائے، اپنی سائڈ سے ہی کھائے، درمیان سے بھی کھانے سے منع کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور جو ساتھ میں دوسرا شخص بیٹھا اس کی سائڈ سے بھی کھانے سے منع کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا نہیں کرنا ہے، اس لیے فَإِنَّمَا تَأْتِيهِ الْبَرَكَةُ مِنْ أَعْلَاهَا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کھانے کی جو برکت نازل ہوتی ہے وہ کھانے کے درمیانی حصے میں نازل ہوتی ہے، اس لیے درمیان میں بھی ہاتھ نہیں مارنا، اپنی جانب سے کھاتے جائیں، پھر درمیان میں پہنچ جائے تو علیحدہ بات ہے، ایک ہی دم درمیان سے ہی کھانا، اس سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وَلَا يَقُومُ رَجُلٌ حَتَّى تُرْفَعَ الْمَائِدَةُ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص کھڑا نہ ہو دسترخوان پہ، یعنی اگر دسترخوان پر بیٹھے ہیں وہاں سے کھا رہے ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ آداب میں سے ہے، یہ سنت میں سے ہے کہ دسترخوان جب تک بچھا ہوا ہے، جب تک رکھا ہوا ہے، جب تک لوگ اس پر بیٹھے کھا رہے ہیں، اس وقت تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی شخص کھڑا نہ ہو، کسی کو اجازت کھڑے ہونے کی نہیں ہے، اور فرمایا وَلَا يَرْفَعُ يَدَهُ اور اپنا ہاتھ بھی نہ کھینچے، کھانے سے اپنا ہاتھ بھی نہ کھینچے، فرمایا کہ حتیٰ یفرغ القوم آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تک پوری قوم کھانا نہ کھا لے، یعنی جتنے دسترخوان پر بیٹھے ہیں جب تک وہ فارغ نہ ہو جائیں، وَلْيَعْذُرْ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں اگر اسے اٹھنا ہی ہے، اگر اسے جلدی ہے، کہیں جانا ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، نہیں بیٹھ سکتا زیادہ دیر، لوگ ابھی کھا رہے ہیں، اس نے جانا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے چاہیے اپنا عذر بیان کر دے، اپنا عذر بیان کر کے جائے کہ جی مجھے جلدی ہے، میں نے کہیں جانا ہے، یا مجھے فلاں مسئلہ ہے، فلاں پریشانی ہے، اس لیے میں جا رہا ہوں، آپ بلا جھجک کھائیں، یا میں نے کھانا ہی نہیں ہے، یہ میری طلب اتنی تھی لہٰذا مجھے جلدی ہے میں اس لیے جا رہا ہوں، آپ کھاتے رہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلے تو اٹھنے کی اجازت نہیں ہے، ہاتھ کھینچنے کی بھی اجازت نہیں ہے، یعنی وہاں بیٹھے ہوئے بھی ابھی لوگ کھا رہے ہیں، ایک لقمہ لیا اور ہاتھ باندھ کر بیٹھ گیا، سب کے انتظار میں کہ باقی سارے کب ختم کرتے ہیں، کھانا کھانے سے کب فارغ ہوتے ہیں، سب کو دیکھتے رہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، اگر کسی کو طلب نہیں ہے تو تھوڑا تھوڑا کھاتا رہے، دکھلاوے کے طور پر ہی کھائے لیکن تھوڑا تھوڑا کھائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر مجبوری میں اٹھنا پڑ جائے تو اپنا عذر بیان کر کے اٹھے تو جائز ہے، اس کے علاوہ جائز نہیں ہے۔ اور فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فَإِنَّ ذَلِكَ يُخْجِلَ جَلِيسُ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک شخص کھڑا ہو جائے گا یا اپنا ہاتھ کھینچ لے گا تو اس کے ساتھ میں بیٹھنے والا وہ شرمندہ ہو جائے گا، وہ شرمندہ ہو جائے گا۔ اور فرمایا فَيَقْبِضُ يَدَهُ اور وہ بھی اپنا ہاتھ روک لے گا کہ دیکھو اس نے بھی ختم کر لیا، اس نے اپنا ہاتھ روک لیا تو وہ بھی روک لے گا اور شرمندہ ہوگا۔ وَعَسَىٰ أَن يَكُونَ لَهُ فِي الطَّعَامِ حَاجَةٌ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہو سکتا ہے ابھی اس کو بھوک ہو، ابھی اس نے کھانا کھانا ہو، اس کی طلب باقی ہو، اب کسی کی دیکھا دیکھی کی وجہ سے وہ بھی ہاتھ کھینچ لے گا تو وہ بھوکا رہا بیچارہ۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو دیکھیں۔ آج ہمارے ہاں بہت بڑا المیہ یہ حدیث مبارکہ پہلے بھی کئی مرتبہ آپ کو بتائی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ یعنی ہم اتنا زیادہ رسموں کے اندر رچ چکے ہیں کہ 100 مرتبہ بھی اگر حضور کا فرمان سنایا جائے تو ہم ذرا سے بھی ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ جو بھی کھانا کھا لیتا ہے نا دسترخوان پر بیٹھا جی قاری صاحب جی دعا کریں، قاری صاحب دعا کریں، عجیب سا مسئلہ ہے یار، مجھے بھی پتا ہے کہ لوگ کھا رہے ہیں کہ جب دعا کرنی ہوگی کر لوں گا میں، عجیب سا سسٹم بن گیا کہ ٹھیک ہے اگر کسی نے جانا ہے تو چلا جائے، اپنا عذر بیان کرے چلا جائے، حضور کا فرمان سنا رہا ہوں کہ یہ میری بات نہیں کسی کی بات ہے۔ یعنی جہاں پر کچھ لوگ بیٹھے ہیں تو ہر ایک کی رعایت کرنا یہ حضور کی سنت ہے، مسلمانوں کی رعایت کرنا، اپنے بھائی کی ساتھ میں بیٹھنے والے کی رعایت کرنے کا حکم خود حضور دے رہے ہیں، کسی کو شرمندہ کرنے کا حکم نہیں ہے۔ آج ہمارے ہاں کچھ بڑے لوگ ایسے ہوتے ہیں
کہ جب دسترخوان پر بیٹھتے ہیں نا تو وہ ایک فروٹ میں سے کوئی ایک لقمہ لیا یا ایک چیز لی اور اس کے بعد ہاتھ باندھ کر بیٹھ گئے جی، یعنی گویا کہ وہ یہ ثابت کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم جی کھاتے نہیں ہیں۔ اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو سب سے زیادہ ان کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں، سب سے زیادہ حق انہوں نے لوگوں کو کھائے ہوتے ہیں، لیکن لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو ایسا پاکیزہ بنا کر پیش کرتے ہیں کہ جی ہم اتنے گویا کہ بھوکے نہیں ہیں۔ تو بھوکے آپ نہیں تھے تو کیوں آئے ہیں دسترخوان پر؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ فرمان کہ اپنے ساتھ میں بیٹھنے والے بھائی کا خیال کریں۔ اگر آپ کو بھوک نہیں ہے، آپ نے نہیں کھانا ہے، دسترخوان پر بیٹھے رہیں اور کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت کھاتے رہیں تاکہ آپ کے ساتھ بیٹھنے والے بھائی کا پیٹ بھر جائے، اس کی عزت باقی رہے، وہ شرمندہ بھی نہ ہو، وہ بھوکا بھی نہ رہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے۔ تو اب ہوتا کیا ہے کہ اب ہمیں ہی سارا کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے جی۔ اب مولوی صاحب جلدی دعا کریں تب بھی رولا، لیٹ کریں تب بھی رولا، کیا کریں؟ اچھا ایک بھی نہیں کہتا، کئی مرتبہ میں منہ نیچے کر کے بیٹھ جاتا ہوں بھی کوئی نہ کہ پھر اونچی آواز سے کہتے کار صاحب جی دعا کریں، ابھی لوگ کھا رہے ہیں، دعا کریں۔ بہت غلط طریقہ ہے، یہ بہت غلط طریقہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا نا کہ اگر کسی نے جانا ہے، کسی کو جلدی ہے، مجبوری ہے، اگر کوئی ہے مسئلہ اسے جانا ہے جلدی، تو اپنا عذر بیان کرے کہ جی مجھے یہ پریشانی ہے لہٰذا میں چلا ہوں، مجھے جلدی ہے، آپ کھاتے رہیں، پھر جا سکتا ہے عذر بیان کر کے۔ خاموشی سے اٹھنا یہ بھی جائز نہیں ہے، ہاتھ کھینچ لینا بھی جائز نہیں ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اذا وضع الطعام فلیبدأ امیر القوم او صاحب الطعام او خیر القوم۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کھانا دسترخوان پر رکھا جائے پھر کھانے کے آداب میں سے یہ ہے کہ سب سے پہلے قوم کا امیر اگر بیٹھا ہے، یعنی جو ان کا حاکم ہے، اگر ان میں سے کوئی بیٹھا ہے تو وہ شروع کرے سب سے پہلے، یعنی یہ ادب کا تقاضا یہ ہے، یعنی سب عام لوگوں کو پہلے شروع نہیں کرنا چاہیے، پہلے وہ شروع کرے۔ اگر ایسا نہیں ہے یا پھر میزبان بیٹھا ہے اس کا حق ہے کہ کھانا وہ پہلے شروع کرے۔ اگر وہ بھی بالفاظ نہیں ہے یا اس نے اجازت دے دی کہ یہ شروع کریں تو پھر یہ ہے کہ او خیر القوم، یا قوم میں سے ان لوگوں میں سے جو شخص بہترین ہے عمر کے لحاظ سے، پرہیزگاری کے لحاظ سے، تقوی کے اعتبار سے وہ بہتر ہے تو پھر وہ شروع کرے، باقی لوگ بعد میں شروع کریں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کھانا کھانے کے دوران شروع کرنے میں ابتدا کس سے کرنی چاہیے؟ جو قوم میں سے بہترین شخص ہے، جو قوم میں سے بزرگ ترین شخص ہے، اس کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ پہلے شروع کرے اور باقی بعد میں شروع کرے۔ یہ کھانے کے آداب میں سے ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ اس کے علاوہ اور بھی کافی چیزیں موجود ہیں، اس کے اندر انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کہ اگر ہم حضور کے ان فرامین پر عمل کریں گے ہمارے لیے دنیا میں بھی فائدہ ہے، آخرت میں بھی فائدہ ہے، اجر بھی ہے، اس کے اندر ثواب بھی ہے، گناہوں کی مغفرت کا اعلان بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دوست و احباب جو ہیں جن کے ساتھ ہم بیٹھے ہوتے ہیں ان کا لحاظ بھی ہے، ان کے ساتھ خیر خواہی بھی ہے، ان کے ساتھ بھلائی بھی ہے۔ تو اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے، اگر نہیں کریں گے تو ٹھیک ہے، جواب دہ سب نے خود ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر